اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نظر بد لگنے سے انسان کیسے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، انسان کی ہر چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بچوں کی حفاظت کیسے کریں، کیونکہ نظر بد، بری نظر جو ہے یہ برحق ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، میری امت میں سب سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد نظر بد لگنے کی وجہ سے مریں گے۔ آپ سوچیں کہ یہ نبی پاک نے فرما دیا کہ نظر بد سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ نظر بد، بری نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ اچھا، نظر بد کیسے لگتی ہے، کن لوگوں کی لگتی ہے، اور بعض دفعہ لوگ جو ٹوٹکے کرتے ہیں، جیسے نظر بد کو سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے اوپر جو نیا گھر اگر کسی نے پیارا خوبصورت گھر بنا لیا، مکان بنا لیا، تو چھت پر الٹی سیاہ ہنڈیا لٹکا دیں گے، یا سامنے دیوار کے اوپر لٹکا دیں گے سیاہ ہنڈیا، یا چھت کے اوپر سامنے رکھ دیں گے تاکہ بری نظر سے بچیں۔ یا اگر کسی نے رکشہ، وین یا گاڑی وغیرہ لے لی تو وہ کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ جوتا لٹکا دیں گے پچھلی سائڈ پر، یا جس طرح بھی لٹکا دیں گے تاکہ نظر نہ لگے۔ تو کیا انسانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیز کو اس کے کرنے سے نظر نہیں لگے گی، یا چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے ماؤں کو بھی دیکھا ہوگا کہ بچے جب بہت زیادہ پیارے تیار ہوں تو ان کے بال خراب کر دیں گی، یا ان کے چہرے پر کوئی نشان لگا دیں گی تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے۔ تو نظر بد، جیسے میں نے آپ کو حدیث پاک بیان کی، تو نظر بد حقیقت ہے۔ انسان کو، لوگوں کو نظر لگ سکتی ہے، بچوں کو بھی لگ سکتی ہے، بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن جب بھی کوئی عمدہ چیز دیکھیں، کسی میں کوئی خوبی دیکھیں، کوئی کمال دیکھیں، تو فوراً ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ انسان کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ چاہے اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں جی ہماری نظر تو نہیں لگتی، ہمارا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے نظر لگے یا نہ لگے، کوئی چیز آپ کو اچھی لگ گئی، کوئی آپ کو کسی کا گھر اچھا لگ گیا، کسی کی کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگ گئی، فوراً ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھیں، اور اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے، نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ خاص طور پر یہ والی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کا یہ ترجمہ ہے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں ہر شیطان موذی جانور سے اور نظر بد سے۔ تو جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور نظر بد کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہے، صورتیں، وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں۔ یہ نظر بد کا خاص علاج ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ نظر بد کی علامات آپ میں موجود ہیں، اگر نہیں بھی ہوں تو تب بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ انسان محفوظ ہو جائے۔ اچھا، نظر کن لوگوں کو لگتی ہے؟ نظر ان لوگوں کو لگتی ہے کہ جن کے پاس نعمتیں ہوں گی زیادہ، جن کے پاس جتنی زیادہ نعمت ہوگی ان کے حاسدین، حسد کرنے والے لوگ بھی ان کے ساتھ زیادہ ہوں گے، اور پھر ان کو نظر بھی زیادہ لگتی ہے۔ اچھا، نظر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، یا جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ رہنے والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، یا کوئی بھی لوگ جو آپ کے پسند نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے، اور فوراً آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کچھ عطا کر دیتا ہے، تو بس ان کے اندر ایک چیز آ جائے گی، حسد، اور وہ حسد جو ہے وہ پھر ایسے لوگوں کے برے الفاظ میں آپ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، تو اس سے بھی آپ کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔
اور پھر آپ لوگوں کے درمیان بات پھیل جانا کہ اس انسان کے پاس یہ ہے، اس انسان کے پاس وہ ہے، تو ایسے انسان کو پھر نظر لگ سکتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو حیرت میں ڈال دے، حیرت میں جو چیز ڈال دے تو اس انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ آج آپ دیکھیں کہ ایک شام کو ایک انسان غریب تھا، تو اچانک اس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، دوسرے دن یا مہینے کے بعد وہ انسان اتنا عالی شان اس کی زندگی ہو جاتی ہے، وہ امیر ہو جاتا ہے، اس کو نظر لگے گی، اس کے نظر لگنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اب اگر کسی کا کام نہیں چل رہا تھا، کتنے سالوں سے وہ بندہ محنت کر رہا ہے، تو اچانک اس کا کام بہت اچھا چل جاتا ہے، تو ایسے انسان کو نظر لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو چیز لوگوں کو استعجاب میں، حیرت میں ڈال دے، شوق میں ڈال دے، وہ چیز جو ہے وہ اس چیز کو نظر لگتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب جیسے سب سے زیادہ جو اس کا بیسٹ علاج ہے وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ دعائیں پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، تو آیت الکرسی پڑھیں، یا جو خاص دم ہوتے ہیں وہ پڑھیں، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن بعد دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے گھر کے اوپر کالی ہنڈیاں لٹکا دینا، چھت کے اوپر سیاہ اس کو رکھنے کے لیے، یا گاڑی وغیرہ پہ اپنے جو بھی آپ نے لیا، موٹر سائیکل وغیرہ یا رکشہ وغیرہ، وین وغیرہ میں جوتا لٹکا دینا تاکہ بری نظر نہ لگے، تو اس کی حقیقت کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نظر لگنا یہ قرآن پاک اور حدیث نبوی کی روشنی میں یہ برحق ہے، اور اس کی تاثیر کے اثر انداز ہونے کے بہت سارے واقعات ہمیں احادیث اور تاریخ میں موجود ملتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں انہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز برحق ہے۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو، تو اس نظر بد کے اثر سے بچنے کے لیے اگر اس صورت میں علاج کرنا بھی اس جائز ہے، اور اس میں وہ درست مانا جائے گا۔ اب جیسے پاکستان میں یا ہند میں اس سے بچنے کے لیے لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو نظر لگنے کا انہیں خطرہ ہو کہ نظر لگ جائے گی، تو اس پر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی چیز نصب کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والے کی طبیعت اسے دیکھتے ہی بیزار ہو جائے، اسے یعنی اس طرح کی اچھا نہ اس کو لگے۔ تو ایسا ٹوٹکا جو شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، تو اس میں کرنے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم کاشتکاری کرتے ہیں، تو ہمیں یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہماری جو لہلہاتے کھیت ہیں، ہماری جو خوبصورت فصلیں ہیں، ان کو نظر نہ لگ جائے، کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور حال ارشاد فرمایا کہ اپنے کھیتوں کے درمیان آسا پر کھوپڑی لگا دیا کرو تاکہ بری نظر نہ لگے۔ تو اب اسی طرح کی چیزیں اگر کوئی بندہ، جیسے اب آج کل کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آسا درمیان میں ٹھونک کر تو اس کے اوپر کپڑا لٹکا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کی ڈائریکٹ نظر پہلے اس چیز پر پڑے اور اس کی طبیعت بیزار ہو، اس کے بعد اس کی اصل چیز پر پڑے۔ اسی طرح لوگ گھروں میں بھی کیا کرتے ہیں کہ کالی ہنڈیاں لٹکا دی، اور تاکہ اس پر پہلے اس کی نظر پڑے اور وہ سیاہ، اس کی طبیعت بیزار ہو، اس کو اچھا نہ لگے، اس کے بعد گھر کے اوپر نظر پڑے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی بندہ کہے کہ اس نے شرک کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ ایسا نہیں ہے کہ بچانے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان یہ سوچے کہ اس نے شرک کر دیا، تو اس میں شرک کرنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ ایسے ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ نظریات ہیں، یہ دقیانوسی باقیات، اس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک اور سنت سے اگر کسی چیز کی حقیقت ثابت ہو چکی ہو تو اس کو ہم لوگ پھر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو پھر ہم کیا کریں گے کہ مانیں گے۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک بچے کو لایا گیا، جو بچہ بڑا خوبصورت تھا، بچہ بڑا پیارا تھا، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس بچے کو کالا نشان لگا دیا تاکہ وہ بچہ
نظر بد سے محفوظ رہ سکے۔ تو اسی طرح بچوں کو نظر بد سے حفاظت کے لیے اس کی ٹھوڑی پر یا پیشانی پر سرمے کا نشان لگا دینا یا کوئی بھی کالا سیاہ نشان لگا دینا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، اس میں اگر لوگ عمل کرتے ہیں تو کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض کاشتکار کیا کرتے ہیں کہ اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی کو لگا دیتے ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے ان کا کہ نظر بد سے ان کے کھیت محفوظ رہ سکیں، تو دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے پھر زراعت پر پڑے تاکہ ان کی جو فصل ہے زراعت ہے اس کو نظر نہ لگے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز، بالکل جائز ہے، کیونکہ نظر کا لگنا صحیح ہے اور احادیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے لوگ اگر کریں، لیکن اس کو بالکل بھی یعنی ٹوٹکوں پر بعض علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ ٹوٹکا کر لیا، وہ ٹوٹکا کر لیا، یہ چیز کر لی، وہ چیز کر لی، لیکن قرآن پاک سے دور ہے۔ یعنی بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کو پڑھیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیات، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 2 آیات، اور جو نظر کیا دم ہے جو نبی پاک نے ہمیں سکھایا وہ پڑھیں۔ وہ پڑھ کر تو اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، اپنے آپ کو روزانہ پڑھیں، چاہے آپ کو نظر ہو یا نہ ہو تب بھی آپ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں اور آپ کی ہر چیز محفوظ رہ سکے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی فضول میں باتیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ اچھا، نظر بد جن کو لگ جاتی ہے تو پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں نظر بد، یعنی علامات کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو نظر بد کی علامات کے ڈیٹیل میں نے آپ کو کوئی 15 یا 17 میں نے علامتیں بتائی ہوئی ہیں آپ کو، تو وہ دوسرا کلپ آپ میرا چیک کر سکتے ہیں، اس میں موجود ہے، میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے، اس ویڈیو میں ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔